باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ ذکر کرے کوئی مثال بعوضة، بعوض مچھر کی یا اس سے بھی، فما فوقها اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ مثال حق ہے، من ربہم ان کے رب سے طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہت ساروں کو، اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو، بتھیروں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا مگر اس سے نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو ڈرتے رہتے ہیں عہد خدا بندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے علاوہ کئی اور صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء کے ساتھ مثالیں بیان فرمائیں، تو منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مذکورہ بالا آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ یہ ہے اس کا شان نزول۔ امام عبد الغنی الثقفی نے اپنی تفسیر میں اور الواحدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالی مشرکین کے خداؤں کا ذکر فرماتا ہے، ان یسلبہم الذباب شیئا، سورہ حج 73ویں آیت میں، کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے،
اسی نے ان خداؤں کے مکر کا ذکر فرمایا کہ وہ عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا دیکھا تو نے کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کا ذکر فرما رہا ہے؟ اس قرآن میں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال کے لیے مکھی کا تذکرہ کرے یا مچھر کا تذکرہ کرے یا اس سے بھی کوئی نیچے حقیر چیز ہو اس کا تذکرہ کرے۔ امام عبدالرزاق بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور مکھی کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے کہا مکڑی اور مکھی کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رحم اللہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، سورہ حج 73ویں آیت، تو مشرکین نے کہا یہ امثال کیا ہے، یہ مثالیں کیا ہیں جو اللہ پاک قرآن میں دے رہا ہے؟ وہ یہ اور اس قسم کی دوسری مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، مچھر مقصود نہیں تھا یا کوئی مکھی مقصود نہیں تھی، بلکہ مثال مراد لی ہے کہ اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال سمجھانے کے لیے، اور ان مثالوں کی وجہ سے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سارے ہیں جو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہدایت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن جریر نے قتادہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مچھر اللہ کی مخلوق سے کمزور ترین ہے، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں کمزور ترین مخلوق ہے۔ امام ابن ابی حاتم ابو الشیخ نے العظمۃ میں اور دہلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی دھوکہ میں نہ رہو، اگر وہ کسی سے بے پرواہ ہوتا تو مچھر، چیونٹی اور رائی سے ہوتا، مگر وہ کسی سے بے پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو العالیہ رحم اللہ سے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ کی یہ تفسیر نقل فرمائی کہ یہ مثال حق ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے آیا ہے۔ اب بن حمید اور ابن جریر نے قتادہ سے اس طرح روایت کیا ہے، اور پھر حضرت اب بن حمید نے حضرت مجاہد سے اس آیت کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ مومنین اس مثال پر ایمان لاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی مثالوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور فاسق اس کو جانتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں۔ ابن جریر نے ابن مسعود اور دوسرے صحابہ سے روایت کیا ہے کہ یضل بہ کثیرن کا مطلب جو ہے وہ منافقین کو اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے اور مومنین کو اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ گمراہی منافقین کے لیے ہے اور ہدایت مومنین کے لیے ہے۔ یقین کرنے والے ہدایت پا جاتے ہیں اور انکار کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فاسقین سے مراد بھی یہاں پر منافقین ہی ہیں۔ الذین ینقضون کے متعلق فرمایا کہ وہ پہلے اس کا اقرار کرتے ہیں پھر کفر کر کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مذکورہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر اس کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس کا یہ مفہوم روایت کیا گیا کہ انہوں نے فسق کا ارتکاب کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے فسق کی وجہ سے انہیں گمراہ کر دیا۔ جناب حضرت سعید بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ الذین ینقضون سے مراد حروریہ ہیں، فرمایا عہد کے توڑنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والوں کو فاسقین کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت قتادہ رحم اللہ سے اس آیت کی یہ تفسیر نقل کی کہ عہد کو توڑنے سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کو ناپسند فرمایا ہے اور اس پر وعید سنائی ہے، اور قرآن کی کئی آیات میں بطور نصیحت، معزت اور محبت عہد کو ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم نہیں جانتے، یعنی یہ بھی ساتھ فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ ایسی وعید کسی دوسرے گناہ پر فرمائی ہو جو اس نے وعدہ خلافی عہد کو توڑنے پر فرمائی ہے۔ جو اللہ کا عہد اور وعدہ دے اسے چاہیے کہ اسے ضرور پورا کرے۔ اسی طرح طبرانی نے الاوسط میں اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ خبردار اس کا ایمان نہیں جس کے لیے امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس کے لیے عہد کی پاسداری نہیں۔ طبرانی نے الکبیر میں عبادہ بن صامت اور ابو امامہ سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ طبرانی نے الاوسط میں ابن عمر سے اسی کی طرح روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن عہد ایمان کی علامت یعنی نشانی ہے۔ امام اب بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قتادہ رحم اللہ سے روایت کیا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس سے مراد رحم اور قرابت ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے صدی سے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کی جو تفسیر نقل فرمائی کہ وہ اس میں معصیت اور گناہ کے عمل کرتے ہیں۔ ابن المنظر نے مقاتل سے اولئک هم الخاسرون کے متعلق روایت کیا ہے کہ اس سے مراد دوزخی ہے۔ اور امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ہر وہ اسم جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے علاوہ کی طرف کی ہے، یعنی ہر وہ نسبت کہ جو اہل اسلام سے ہٹ کر کسی اور طرف ہے، مثلا خاسر، مصرف اور ظالم، فاسق، تو اس سے مراد کفر ہوتا ہے۔ اور جس اسم کو اہل اسلام کے لیے استعمال فرمایا ہے اس سے مراد گناہ ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، اسی نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر ثم الیہ ترجعون اور پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ مذکورہ آیت کا معنی یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے، اسی نے تمہیں پیدا فرمایا اور پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آبا کی صلبوں میں تھے اور کچھ بھی نہ تھے، حتیٰ کہ اس نے تمہارے آبا کو پیدا کیا، پھر تمہیں پیدا کیا
اور پھر وہ حق کی موت مارے گا، تمہیں حق کی زندگی کے ساتھ زندہ کرے گا جب وہ تمہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح حضرت قتادہ سے اس آیت کی تفسیر نقل کی گئی ہے کہ وہ اپنے آبا کی صلبوں میں مردہ تھے، اللہ نے انہیں زندہ کیا، پھر انہیں باہر نکالا، پھر وہ انہیں ایسی موت دے گا جو یقینی ہے، پھر انہیں قیامت کے روز زندہ کرے گا۔ ان دو موتوں اور زندگیوں کا ذکر اس آیہ کریمہ میں کیا گیا ہے۔ وقی اور ابن جریر نے ابو صالح سے نقل کیا ہے کہ وہ قبر میں تمہیں زندہ کرے گا، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اسی طرح حضرت مجاہد سے اس آیت کے متعلق روایت ہے کہ تم کچھ نہ تھے حتیٰ کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت، حق کی موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ربنا امتنستین وآہیتینسنتین، یعنی یہ سورہ مومن کی تھوڑی سی اس کی عبارت جو ہے وہ دھندلی ہے، جس کی وجہ سے یہ صحیح پڑھی نہیں جا رہی۔ یعنی اس کی مثال جو ہے مثل بیان کی کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 جو ہے وہ بھی اسی آیت کی مثل ہے، یہ حضرت مجاہد نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو العالیہ سے یہ مفہوم روایت کیا ہے کہ وہ کچھ نہ تھے، اس نے انہیں موت دی، پھر زندہ کیا، پھر زندگی کے بعد قیامت کے روز اسی کی بارگاہ میں وہ لوٹیں گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف، تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کو خوب جانتا ہے۔ امام ابو بن حمید اور حضرت ابن جریر نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر نقل کی کہ اس نے اپنی کرم نوازی سے ابن آدم کے لیے بطور نعمت ساری زمین کو مسخر کر دیا، مخصوص عرصہ تک یہ اس کے لیے سامان زیست اور نفع بخش چیزیں اور گزارے کی روزی ہے۔